اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں آواز اٹھا رہے ہیں، پیارے ملک بھارت کی حفاظت کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، آپ اگر چاہتے ہو کہ ایسے چینل باقی رہے تو پلیز چینل کی فائنینشیل ہیلپ کیجئے، مالی تعاون کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم کا نمبر بھی دیا جاتا ہے۔ تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار آپ چینل کی مالی مدد ضرور کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، اس وقت پہلی 3 بڑی خبریں افغانستان طالبان کے حالات کو لے کر ہی آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ وادی پنجشیر میں جہاں طالبان کے باغیوں سے طالبان لڑ رہے تھے، اب خبریں آ رہی ہے کہ وادی پنجشیر میں بھی طالبان نے مکمل فتح حاصل کر لی ہے، جیت حاصل کر لی ہے، اور نئی حکومت اب بننے جا رہی ہے۔ حلف برداری کا، شپت کا پروگرام ہوگا، جس کی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اس حلف برداری کے پروگرام میں طالبان کی جانب سے بھارت کو بلایا نہیں گیا، ہندوستان کو مدعو نہیں کیا گیا، جبکہ ترکی، قطر، پاکستان، ایران اور چین کو دعوت نامے بھیجے گئے ہیں۔ اور خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ ملا ہیبت اللہ کی جگہ ملا محمد حسن کو مملکت کا سربراہ بنایا جا سکتا ہے۔ وہیں پر وادی پنجشیر میں جو طالبان نے مکمل فتح حاصل کر لی ہے، وہاں پر طالبان سے بغاوت کرنے والا امر اللہ صالح، خبریں ہیں کہ یہ فرار ہو گیا۔ اور بڑی بات یہ بھی وہاں سے آ رہی ہے کہ ذبیح اللہ مجاہد نے صاف طور سے یہ کہا ہے، پنجشیر میں بھی جیسے پورے افغانستان میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ عام معافی کا اعلان کیا تھا کہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جو لوگ امن سے رہے انہیں امن سے رہنے دیا جائے گا، تو ایسے ہی پنجشیر میں بھی طالبان نے عام معافی کا اعلان کر دیا، کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہ کی جائے گی، ایسا یقین بھی دلایا۔ اور یہ بھی کہا ذبیح اللہ مجاہد نے کہ سرزمین افغانستان کسی بھی ملک میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ وہیں پر بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ سہیل شاہین نے کہا کہ اقوام متحدہ نے افغانستان کی امداد جاری رکھنے کا وعدہ کیا۔ قطر میں قائم طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا ہے کہ طالبان عہدیداران نے کابل میں اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری برائے امور انسانی فلاح سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے افغان عوام کی امداد جاری رکھنے کا وعدہ کیا، یعنی افغانستان کی مدد روکی نہیں جائے گی، ایسا بیان ان کا آ رہا ہے۔ وہیں پر احمد مسعود نے یہ کہا ہے، افغانستان میں طالبان کے خلاف لڑنے والی مزاحمتی قوتیں جو ہے ان کا رہنما ہے احمد مسعود، اس نے پیر کے روز ایک آڈیو ٹیپ جاری کر کے یہ کہا ہے کہ میں زندہ ہوں، جنگ جاری رہیں گی۔ وہیں پر بڑی خبر آ رہی ہے کہ جرمن چانسلر نے یہ کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ بات چیت ضروری ہے، اور ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہم انجیلا میرکل کے دورہ افغانستان کا خیر مقدم کریں گے، یعنی اگر جرمن چانسلر افغانستان آتی ہے تو ہم ان کے دورے کا خیر مقدم کریں گے، ان کا استقبال کریں گے، ان کا سواگت کریں گے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، جو گزشتہ کل سے اس کے فوٹوز اور ویڈیو کافی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، اسرائیل کی ایک بہت محفوظ ترین جیل مانی جاتی ہے۔ جی ہاں، اسرائیل کے شمال میں واقع شہر بیسان کے نزدیک
تو وہ بڑی محفوظ ترین جیل مانی جاتی ہے اسرائیل کی، لیکن خبریں آ رہی ہے کہ اس محفوظ ترین اسرائیلی جیل سے 6 فلسطینی قیدی سرنگ بنا کر فرار ہو گئے۔ یہ تمام فلسطینی ایک سرنگ کے راستے فرار ہوئے جو انہوں نے خود کھودی تھی۔ اسرائیلی پولیس فوجی ہیلی کاپٹروں کی مدد سے مذکورہ قیدیوں کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن کر رہی ہے۔ اندازہ ہے کہ فرار ہونے والے تمام 6 قیدیوں کا تعلق مغربی کنارے میں جنین سے ہے اور وہ ممکنہ طور پر مغربی کنارے کے شمال میں داخل ہونے میں کامیاب ہو چکے ہوں گے، اور ان فرار فلسطینیوں میں سے 5 کا تعلق اسلامی جہاد تنظیم اور ایک کا تعلق فتح مومنٹ کے عسکری ونگ الاقصی بریگیڈ سے بتایا جا رہا ہے۔ ایک اسرائیلی نیوز ویب سائٹ کے مطابق یہ تمام قیدی عمر قید کی سزا کاٹ رہے تھے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق فلسطینی قیدیوں کی جانب سے کھودی گئی سرنگ کی لمبائی درجنوں میٹر تک جا پہنچتی ہے۔ سرنگ کے دہانے کا انکشاف جیل کی بیرون دیوار کے باہر چند میٹر کے فاصلے پر ہوا۔ بتا دوں کہ اسرائیل کی الجلبوع جیل میں سیکورٹی کا کڑا پہرا ہوتا ہے، لیکن اس خطرناک جیل سے بھی 6 فلسطینی قیدی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے مصر سے۔ جی ہاں، قاہرہ، مصر وغیرہ سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ مصر میں اسمگلنگ کے الزام میں 10 لوگوں کو موت کی سزا سنائی گئی۔ 7 پاکستانی اس میں شامل ہے اور ایک ایرانی شامل۔ سمندر کے ذریعے اسمگلنگ کرنے کی یہ لوگ کوشش کر رہے تھے۔ مصر کی بحر الاحمر فوجی عدالت نے منشیات اسمگلنگ میں مشہور مقدمے میں 7 پاکستانی، ایک ایرانی اور 2 مقامی ملزموں سمیت 10 افراد کو جرم ثابت ہونے پر سزائے موت کا حکم سنا دیا ہے۔ فوجی عدالت سے سزائے موت کے حقدار ٹھہرائے جانے والے ملزمان پر بحر احمر کے علاقائی سمندر کے ذریعے بھاری مقدار میں ہیروئن اسمگل کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ ملزمان کے خلاف گزشتہ 2 سال سے مقدمہ چل رہا تھا۔ مصر کے محکمہ انسداد منشیات نے سیکورٹی اداروں کے اشتراک سے اپریل 2018 میں بیرون ملک سے ہیروئن کی بھاری مقدار اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی تھی۔ یہ منشیات مصر کے شہر کے قریب سے پکڑی گئی تھی۔ مصر کے شہر وہاں پر پکڑی گئی تھی۔ اب اسی معاملے کو لے کر عدالت نے 10 لوگوں کو سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا۔ ناظرین، چوتھی بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے امریکہ کی ریاست فلوریڈا سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر یہ ہے کہ امریکی بحریہ کے ایک سابق افسر نے 4 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 2 گھروں میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ کی۔ مرنے والوں میں ایک نومولود بچہ بھی شامل ہے۔ امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے شہر لیک لینڈ کے 2 گھروں میں مسلح شخص کی فائرنگ سے 4 لوگوں کے مرنے کی خبریں آ رہی ہے۔ مرنے والوں میں ایک ماں اور ان کا ایک 3 مہینے کا بیٹا بھی شامل ہے۔ حکام کے مطابق فائرنگ کا واقعہ اتوار کی صبح پیش آیا، جہاں بحریہ کے سابق افسر کو فائرنگ کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ پاک کاؤنٹی نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ ملزم نے 2 گھروں میں فائرنگ کی۔ ایک گھر میں فائرنگ سے 40 سالہ ایک شخص، 33 سالہ خاتون اور ان کی گود میں موجود 3 مہینے کا بیٹا ہلاک ہوا، جبکہ دوسرے گھر میں نومولود کی جگہ 62 سالہ دادی بھی ہلاک ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک 11 سالہ لڑکی زخمی ہوئی ہے۔ ان کے بقول یوں سمجھیے کہ گرفتار ملزم نے اسپتال میں بھی پولیس سے مقابلے کی کوشش کی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق اس کا کہنا تھا کہ تفتیش کار فوری طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ فائرنگ کا آخر کیا مقصد تھا۔ البتہ اب تک ان کے محکمے کی تفتیش میں مسلح شخص اور متاثرین کے درمیان کوئی تعلق نہیں ملا ہے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے، وہ بھی کابل سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، افغانستان سے آ رہی ہے کہ ایک افغان فوجی نے امریکی بلیک ہاک ہیلی کاپٹر، جو بہت قیمتی ہیلی کاپٹر تھا، وہ طالبان کے حوالے کر دیا۔ افغانستان میں طالبان کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد کئی افغان ایئر فورس پائلٹس کی طرف فرار ہونے والے ایک پائلٹ نے امریکہ کا ایک بلیک ہاک ہیلی کاپٹر جو بہت قیمتی تھا وہ طالبان کے حوالے اس افغان فوجی نے کیا۔ اسلامک ایمریٹس آف افغانستان کے نام سے بنے ٹویٹر ہینڈل سے 1 ستمبر کو
اس خبر کی تصدیق کی گئی کہ کابل کی آزادی کے بعد ادریس مومن نامی پائلٹ ہیلی کاپٹر کو صوبہ کنڑ لے گئے تھے۔ ٹویٹ میں بتایا گیا کہ ہیلی کاپٹر کی حفاظت کے پیش نظر اسے وہ لے گئے تھے، لیکن اب ادریس نے اسے حفاظت کابل میں طالبان کے حوالے کر دیا۔ ٹویٹ میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ قیمتی امریکی بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کو لے جانے والے اور اب اسے طالبان کو بحفاظت واپس کرنے والے پائلٹ کے لیے کسی انعام کا اعلان کیا گیا یا نہیں، یا پھر اس کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی یا نہیں، لیکن خبریں اتنی ضرور ہے کہ افغان فوجی نے ایک قیمتی امریکی بلیک ہاک ہیلی کاپٹر طالبان کے حوالے کر دیا۔